کیا آپ کا انٹرنیٹ بھی عین وقت پر سست ہو جاتا ہے؟ سست وائی فائی کا مجرم آپ کی کمپنی نہیں بلکہ آپ کے اپنے گھر میں چھپا کوئی خفیہ دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ وائی فائی کے ان 4 دشمنوں کا پردہ چاک کرنے والے ہیں جن کا آپ نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ وائی فائی سگنلز اور پانی کی آپس میں شدید دشمنی ہے۔ وائی فائی انٹرنیٹ کا تیسرا دشمن ہے آئینے اور ٹی وی سکرینز۔ جب کوئی اہم کام ہو، کوئی آن لائن پیمنٹ کرنی ہو یا پھر کوئی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرنی ہو، کیا آپ کا انٹرنیٹ بھی عین وقت پر سست ہو جاتا ہے؟ آپ انٹرنیٹ راؤٹر کے پاس جاتے ہیں، اسے ریسٹارٹ کرتے ہیں، انٹرنیٹ کمپنی کو کوستے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سست وائی فائی کا مجرم آپ کی کمپنی نہیں بلکہ آپ کے اپنے گھر میں چھپا کوئی خفیہ دشمن بھی ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ایک ایسی چیز جو روزانہ آپ کے استعمال میں ہے، وہ آپ کے تیز ترین انٹرنیٹ کا گلا گھونٹ رہی ہے۔ اس سے چھٹکارا پانے اور اپنے انٹرنیٹ کو راکٹ کی طرح تیز بنانے کے لیے سچائی جاننے کے لیے دیکھیے یہ ویڈیو آخر تک، کیونکہ آج ہم وائی فائی کے ان 4 دشمنوں کا پردہ چاک کرنے والے ہیں جن کا آپ نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ شروعات کرتے ہیں ایک ایسے واقعے سے جس نے سائنسدانوں کو 17 سال تک چکرائے رکھا۔ آسٹریلیا میں ماہرین فلکیات کو خلائی لہریں موصول ہوتی رہی۔ لوگ سمجھے کہ خلائی مخلوق یعنی ایلین سگنل بھیج رہے ہیں، لیکن جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ سگنل کسی دوسری کہکشاں سے نہیں بلکہ ان کے اپنے آفس کے مائکرو ویو سے آ رہے تھے، اور وہ بھی اس وقت جب کوئی اس میں کھانا گرم کر رہا تھا۔ دراصل عام وائی فائی نیٹ ورکس 2.4 گیگا ہرٹز کی فریکوینسی پر کام کرتے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کا مائکرو ویو اوون بھی اسی فریکوینسی پر کھانا گرم کرتا ہے۔ اگر آپ کا مائکرو ویو پرانا ہے یا اس کا دروازہ ہلکا سا بھی کھلا رہ جائے تو اس سے نکلنے والی لہریں آپ کے وائی فائی سگنل کو بالکل جام کر دیتی ہیں۔ اگر آپ کا نیٹ کچن کے ارد گرد سست ہوتا ہے، سگنل نہیں آتے، تو سمجھ جائیں کہ یہ کارروائی کون ڈال رہا ہے۔ اب بڑھتے ہیں نمبر 2 کی جانب۔ کیا آپ کے گھر میں خوبصورت مچھلیوں کا ایکویریم ہے؟ تو ہوشیار ہو جائیں، وائی فائی سگنلز اور پانی کی آپس میں شدید دشمنی ہے۔ پانی کے سامنے یعنی مالیکیولز ریڈیو لہروں کے لیے مقناطیس کی طرح کام کرتے ہیں اور انہیں اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ سائنس کی زبان میں اسے شیڈوئنگ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کے راؤٹر اور موبائل کے درمیان ایکویریم آ جائے تو وہاں سگنل کا پہنچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ صرف پانی ہی نہیں، اگر آپ کے گھر کی دیواریں کنکریٹ یا اینٹوں کی ہیں تو وہ بھی سگنلز کا راستہ روک سکتی ہیں یا پھر ان کی طاقت کم کر سکتی ہیں۔ وائی فائی انٹرنیٹ کا تیسرا دشمن ہے آئینے اور ٹی وی سکرینز۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا، آئینہ صرف آپ کا چہرہ ہی نہیں دکھاتا بلکہ یہ آپ کے انٹرنیٹ کو بھی بھگا دیتا ہے۔ ریڈیو لہریں دراصل روشنی کی ہی ایک شکل ہیں۔ جس طرح روشنی آئینے یا کسی چمکدار سطح سے ٹکرا کر واپس پلٹ جاتی ہیں، بالکل اسی طرح آپ کا وائی فائی سگنل بھی آئینے اور بڑی ٹی وی سکرین سے ٹکرا کر دوسری طرف مڑ جاتا ہے۔ اسے ریفلیکشن کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کا راؤٹر کسی آئینے کے پاس ہے تو سگنل آگے جانے کے بجائے وہیں بھٹکتا رہے گا، اور یہی کام ٹی وی سکرینز بھی کر سکتی ہیں۔ اور صرف گھر کے اندر کی چیزیں ہی نہیں بلکہ باہر کا موسم بھی آپ کے نیٹ ورک کا دشمن ہے۔ شدید گرمی ہو یا طوفانی برف باری، یہ انٹرنیٹ کے بنیادی ڈھانچے اور تاروں کو شدید متاثر کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ اگر آپ سیٹلائٹ انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں اور ڈش پر برف جم جائے تو آپ کا رابطہ دنیا سے کٹ سکتا ہے۔ یہ تو ہو گئے مسائل۔ سوال تو سگنل کا ہے کہ آخر اس کا حل کیا نکالا جائے؟ مچھلیاں نکال دیں یا آئینہ توڑ دیں؟ بالکل نہیں۔ پہلا طریقہ، اپنے راؤٹر کو ہمیشہ گھر کے وسط یعنی درمیان میں اور زیادہ سے زیادہ اونچائی پر رکھیں۔ ایسے سگنل دور تک بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچیں گے اور انٹرنیٹ سلو ہونے کی شکایت بھی کم ہو جائے گی۔ جبکہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے وائی فائی کو 2.4 گیگا ہرٹز سے 5 گیگا ہرٹز پر شفٹ کریں تاکہ مائکرو ویو اوون کی لہروں کا اثر نہ ہو۔ تیسرا طریقہ، اگر گھر بڑا ہے تو وائی فائی ایکسٹینڈ یا پھر میش نیٹ ورک کا استعمال کریں تاکہ سگنل ہر گھر کے ہر کونے تک پہنچے۔ یہ درست ہے کہ ٹیکنالوجی ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے ہے، لیکن کبھی کبھی چھوٹی سی نادانی ہمیں تیز رفتاری سے پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ اب وقت ہے کہ آپ اپنے گھر کے اس خفیہ دشمن کو ڈھونڈیں اور اپنے انٹرنیٹ کو راکٹ کی طرح تیز بنائیں۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔